ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی کسی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ دین کی بات ہوگی، آپ حضرات رکیے۔ ان کے اعلان کی وجہ سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور صحاح کی روایتوں میں سے ایک روایت بھی اسی کی مناسبت سے ذکر کی۔ اس کا بڑے اختصار سے میں تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس میں علم نافع نصیب کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیں بھائی، علاقہ الگ ہے۔ اول بات تو اللہ نے فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً طریقۂ زندگی گزارنے کا طور طریقہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی عمل، کوئی طرز زندگی اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ اس کو صاف فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ کار انسان اپنائے گا، اللہ کے ہاں اس پر کچھ بھی اس کو مزدوری نہیں ملے، چاہے وہ کیسے ہی مشقت کا عمل ہو، مجاہدے کا عمل ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چورن کی نوٹ بڑی محنت سے چوری کی مشین لے کر چھاپی گئی اور بڑے پیسے لگے، بہت کچھ، لیکن مارکیٹ میں وہ ادھیلے کی مہنگی۔ ایسی ہمارا جو عمل دین نہیں ہے اللہ کے ہاں، صرف یہی نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے ہاں وہ قابل سرزنش ہے، قابل سزا ہے۔ اعضا جوارح اللہ کے جو دیے ہوئے ہیں اس کے مس یوز کرنے پر پلانٹی لگے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
سمجھ میں آ گئی؟ امام بخاری نے، مسلم نے روایت نقل کی، اسی کی وضاحت میں روایت میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ سراسر خیر خواہی کا نام۔ سمجھ میں آ گئے؟ نہیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو جھگڑا، نہیں سمجھ میں آیا تو بہت لمبی کہانی ہے۔ اب اس کی میں دو جز پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ دین کہتے کس کو؟ آپ سنتے رہتے ہیں دین کا عمل، دین کا کام، دین کی باتیں، دین کا فرمان، دین ہے کیا؟ دین اصل میں عربی زبان میں دین کے معنی آتے ہیں بدلے کا۔ قرآن میں کہا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا اللہ مالک۔ اس لیے دین کے معنی ایسے ہیں وہ کام جس پر اللہ بدلہ دے، جس پر آپ اللہ سے بدلہ پا سکیں، وہی کام دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس عمل پہ بدلہ دیں گے، جس قول پہ بدلہ دیں گے، جس کام پہ بدلہ دیں گے، وہ صرف وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق اللہ کا پورا کیا ہوا حکم ہو۔ سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کے فرمان کو پورا کرنا رسول اللہ کے طور طریقے پر دین ہے۔ نماز آپ نے پڑھی، چونکہ اللہ کا فرمان ہے، ادھر ادھر دیکھو کہ سمجھ نہیں آئی بھائی، تو ادھر دیکھ رہا اسٹیٹ دیکھنے والے تو سمجھ نہیں پاتے۔ آج وجہ کیا ہے؟ مسجد میں سنتے ہیں ہم کچھ، باہر کچھ، اس لیے سنتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ اب سمجھ لیجیے اس کو، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ۔ اب اس فرمان کو ہم پورا کرنے کے لیے اگر پڑھیں گے تو یہ فرمان واجب الاجر جب بنے گا جب رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔ اللہ نے حکم بھی دیا اور حکم پورا کرنے کا آئیڈیل اور نمونہ بھی دیا۔ جیسے آپ کسی کو مکان کا کنٹریکٹ دیتے ہیں تو کنٹریکٹ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ایک نقشہ بھی دیتے ہیں۔ اگر اس نے نقشے کے خلاف، جہاں صاحبان ہے اس نے باتھ روم بنا دیا، باتھ روم کی جگہ پہ اس نے ہے کہ نہیں وہاں کمرے بنا دیے، ظاہر ہے کہ آپ اس کی مزدوری ضبط کرنے کے حقدار بن جائیں۔ ایسی ہر عمل جب دین بنتا ہے جب اللہ کے حکم پر ہو اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کے طرز عمل پر ہو۔ لہذا ہر نماز قبول نہیں، یاد سمجھ لو، ہر نماز مقبول نہیں، جب مقبول ہوگی جب رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ رسول اللہ کا قیام، رسول اللہ کا رکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جب ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے تبھی جا کے وہ نماز بنے گی۔ گاؤں والا رکوع کرتے رہے، علاقے والا رکوع سجدہ دیکھ کر کرتے رہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی خریداری نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل میں جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ ہو وہیں پر رسول اللہ کے طرز عمل کے ڈھونڈنے، سیکھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی۔ اس لیے اگر ہم رکوع میں جا رہے ہوں تو ہمیں فرکعو کا حکم ذہن میں ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کا، اللہ نے سجدے کو حکم دیا ہے،
اور اس سجدے کے حکم کو رسول اللہ نے کیسے پورا کیا، اس طرز کو اپنا کر جب ہم سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تب وہ رکوع عبادت بنے گا، تب وہ رکوع دین بنے گا، تب وہ سجدہ عبادت دین بنے گا، ورنہ وہ سجدہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہ سجدہ صرف اس کے لیے بوجھ ہے۔ یہ کوئی نماز کی خصوصیت ہے۔ حدیثوں میں بہت سی مثالیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، فرمایا یہ وضو میرا ہے اور میرے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے، اس لیے تم یہ وضو کرو، کون؟ جو میں کر کے تمہیں دے رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، اللہ تعالیٰ اس وضو کے ساتھ ہی نماز قبول کریں گے، اس لیے تم اس وضو کو، میرے وضو کو مت چھوڑنا۔ معلوم ہوا نماز جب قبول ہوتی ہے جب رسول اللہ کی نماز ہو، وضو جب قبول ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہو۔ ایسی ہمارا ہر کام جب قبول ہوگا جب رسول اللہ کے طرز پر ہو اور رسول اللہ کے کیے ہوئے طریقے پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دین کب بنے گا؟ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، دین جب بنے گا جب اللہ کے حکم پر ہو اور رسول اللہ کے طرز عمل پر۔ دین کا مطلب سمجھ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کوئی ٹیڑھی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہاں بس جب وہ کام کرنا شروع کریں تو اس میں اللہ کا حکم ڈھونڈیں اور رسول اللہ کا طرز عمل ڈھونڈیں، یہ دو چیز مل جائے تو وہ دین ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دین نمازی کا نام نہیں ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے بندے ہیں اور باہر سے جیسے چاہیں داڑھی مان لیں۔ نہیں، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو ہر جگہ اللہ کے بندے ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ مسجد میں تو پابند ہیں، لباس میں پابند ہیں، داڑھی میں پابند ہیں۔ بھائی رسول اللہ نے اگر داڑھی رکھی ہے تو جہاں ان کی داڑھی کا ثبوت ملتا ہے وہیں ان کی داڑھی کا طرز عمل بھی ملتا ہے۔ اور مسلمان سنتا ہے جیسی چاہ رکھ لیا داڑھی پہ مہر لگ ختم، کیسے چلے گا بھائی؟ اگر رسول اللہ کی داڑھی ہوگی تب دین بنے گا۔ ہم نے سوچا جیسا تیسا لباس پہن لیا ہمارا صدر ڈھک گیا، نہیں، اس لباس کا اجر جب ملے گا جب رسول اللہ کا لباس ہوگا اور رسول اللہ کے چاہنے والے اور ماننے والے کا لباس ہوگا۔ تو دین اصل میں وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ خریدے۔ آپ سمجھیں، دین کہتے ہیں سودا کو، دین کہتے ہیں جس پہ بدلہ لینے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو خریدار بنے، اور اللہ تو خریدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ان کی اتباع، ان کی مشابہت، ان کے عمل سے قریب تر عمل کو اللہ تعالیٰ خریدے گا۔ بقیہ کا تو جھاڑو مار کے جہنم میں پھینک دے گا۔ کیسے کیسے چمکدار دمکدار، ہے کہ نہیں، طور طریقے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، بس مجھے تو ایک طریقہ چاہیے میرے محبوب کا، بقیہ سارے نمونے پھینک دو جہنم میں جلا دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو فرمایا کہ دیکھو دین کی روح کیا ہے، الدین و النصیحہ۔ اس کا مطلب سمجھیے، بہت 15-20 منٹ میں بیان کرنے کے خیال میں۔ النصیحہ کیا کہتے ہیں؟ دین تو آپ سمجھ گئے مختصر میں۔ النصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحہ کے معنی آتے ہیں خیر خواہی۔ امام مسلم نے روایت نقل کی، اس کی شرح میں نووی لکھتے ہیں کہ یہ عرب کے بہت ہی مختصر ترین لفظ
اور بہت وسیع ترین معنی کو ہے کہ نہیں مشتمل ہونے والا یہ کلمہ ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں ایک پیالے میں سمندر ڈال دیا گیا. سمجھ گئے؟ جس کو کہتے ہیں سنا ہوگا یہاں مسئلہ تو پتہ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، دریا بکوزہ، پیالے میں دریا ڈال دیا گیا. رسول اللہ نے 2 لفظ میں ایک سمندر پلا دیا. اس کی شرح کے سمندر ہے تو شرح کے لیے تو ظاہر ہے کہ نہیں قلندر چاہیے اور پھر بہت ٹائم چاہیے، اس لیے اس کی شرح کو اتنا موقع نہیں. لیکن میں ایک اس کی جو ہے بہت مختصر شرح کرتا ہوں. نصیحہ کے اصل معنی آتے ہیں خیر خواہی، یعنی دین سراسر اپنی خیر خواہی کا نام ہے. خود اپنی آپ بظاہر جھوٹ بول کر ایمان ہے دولت کما سکتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، سچ بول کر کم پر قناعت سیکھو. ایک لڑکا جو ہے کسی کی جیب سے 100 کا نوٹ نکال کے آج بھاگ سکتا ہے. باپ نے بلا کے چپٹ ماری اور رسید کیا تو جہاں پر کا خبردار آج تو 100 روپے لے کے جا رہا ہے، کل کسی 500 پہ، کل پھانسی پہ چڑھ جائے گا. باپ کو بیٹے کی کمائی فکر نہیں، لیکن غلط کمائی سے اس کو روکنا ہے. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا، میرا نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ خود مسلمانوں کا خیر خواہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی ہم جتنی بھلائی اپنی سوچ سکتے ہیں رسول اللہ ہماری بھلائی اس سے زیادہ سوچ رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے فرما دیا، ہم جو اپنے لیے تجویز کرتے ہیں ان کا فرمان ہمارے لیے واجب العمل ہے. اور ہماری اپنی جو تجویز سوچ ہے، جو چلاکی ہے، جو چمر چلاکی جو ہمارے دماغ میں ہے، یہ ہماری ہلاکت کا سامان. ہم بظاہر جھوٹ بول کر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن جہنم کا گڑھا آگے کھڑا ہوا ہے جو تمہاری ساری چلاکی کو ہے کہ نہیں نچوڑ کر جلا کے رکھ دے گا. آپ بتائیے رسول اللہ کو امت کی ترقی چاہیے، تنزلی چاہیے؟ ان کو ترقی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہاں اس نے دبایا اس کے لیے آگے جنت ہے، اور اگر اس نے یہاں پیر پھیلایا آگے اس کے لیے جہنم ہے. آپ بتائیے ہے کہ چرس پی کر اگر کوئی پوری زندگی قید میں رہ گیا تو یہ اس کے لیے سمجھداری کی بات ہے، یا صحیح لائن پر رہ کر ترقی کر کے زندگی گزارے اور باعزت دنیا میں رہے، یہ اچھا ہے، یا کہ غلط لائن پہ پڑھ کر اسے اپنے آپ کو تباہ کر لیں. اس لیے فرماتے ہیں دین حقیقت میں خود اپنی بھلائی، اپنے لیے اچھائی سوچنے کا نام ہے. یعنی دین میں ہماری اپنی خود بھلائی پوشیدہ ہے. اگر ہم نے اپنے کو دین سے دور کر لیا تو ہم نے اپنی بھلائی ختم کر دی. سمجھ گئے؟ ہماری اپنی بھلائی ترقی دین سے جوڑنے میں ہے، اور ہماری اپنی ترقی جو ہے دین سے تنزلی جو ہے دین سے کٹنے میں ہے. اگر ہم دین سے کہیں کٹ گئے تو ہم گر گئے، اور اگر کہیں جڑ گئے تو یہ ہماری ترقی ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ خود انسان کی اس کی اپنی ترقی، خود اس کے اپنے اہل و عیال کی ترقی، خود اس کی نسلوں کی ترقی ہے دینداری میں پوشیدہ ہے، اور ان کی بربادی اس دین سے ہٹنے میں پوشیدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو دین بھائی ہے کہ نہیں، ایک تو کیا ہے دین اصلی ہونا چاہیے، رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ والا دین ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم پر رسول اللہ کا عمل طرز عمل اختیار کر کے جب کام کیا جائے گا تب وہ دین بنے گا. بات میری سمجھے؟ ایک دیندار کی قیمت کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں کہ صاحب انگریز عیش کر رہا ہے. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نام لینے والا اور ایک رسول اللہ کی پیروی کر کے نیک انسان اللہ کے اتنا قیمتی ہے کہ سارے جہان کو اس کے صدقے میں روزی ملے گی. کتنے کو ہے؟
رشیا بھی ہے کہ نہیں، یورپ بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، ساری دنیا کے لوگ روٹی بوٹی مکھن ملائی ایک اس انسان کے صدقے میں کھاتے رہتے. سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا الا لا تقوم الساعة على رجل يقول اللہ اللہ، ایک اللہ والا، ایک اللہ کہنے والا اس دنیا میں اگر باقی رہے گا تو سورج کو اپنی نوکری انجام دینی پڑے گی، چاند کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی، زمین کو کھانے کے لیے غذائیں پیش کرنا پڑے گا، ہواؤں کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی، اس کے صدقے میں سارا جہان کھاتا پیتا ہے. لیکن جس دن اس نے سانس بند کی اس دن سارا نظام درم برم حکم ہوگا کہ توڑ دو، اس زمین کو جو ہے کہ نہیں اس کے پرخچے اڑا دو، پہاڑوں کے جو ہے روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اللہ فرماتے ہیں سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، ستارے جھڑنے لگیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، گاوین اونٹنیاں جو ہے فوراً لیکن بچہ جن دیں گی، سارے لوگ فتوى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کے سخت عذاب کے اثر سے ساری دنیا بالکل مدہوش پاگل دکھائی دے. کیوں؟ ایک گیا ختم تھا. تو آپ نیک کا اثر، دین کا اثر ہے کہ نہیں، اس اسلام کا اثر سمجھتے ہیں کتنا؟ اس کا اثر اتنی. ایک شخص نے مجھ سے بمبئی میں سوال کیا تھا کہ حضرت بہت عجیب بات ہے کہ فاسق فاجر اور یہود نصارہ اور یہ اللہ کے ہے کہ نہیں یہ بے وفا بندے جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر تو بڑے عیش میں. میں نے کہا بھائی ان کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے. کفر کی سزا اس دنیا میں، کفر شرک یہودیت نصرانیت کی کوئی سزا دنیا میں، ارے سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ دنیا میں کوئی سزا اس کی نہیں. دنیا میں تو مسلمان جھوٹ بولے گا تو پیٹ جائے گا ہے کہ نہیں، چوری بیماری کہے گا تو لٹ پڑ جائے گی ہے کہ نہیں. یہاں بدعمالی کی سزا ہے کہ نہیں. ایمان اور بے ایمانی کا بدلہ اصل وہ آخرت میں ہوگا. قرآن کہتا ہے مأواہم جہنم، ان کا پورا ٹھکانہ جہنم ہے. حسبہم جہنم، ان کی پوری کفایت ہے کہ نہیں، ساری بدماشیوں کی کفایت جہنم کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں. اس کے لیے کوئی الگ سے سزا اس دنیا میں دینے کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک سارے کافر چھوڑیے صرف ایک کافر کی سزا دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا بیکار ہو جائے گی. اب میں مثال دیتا ہوں. صحاح کی روایتوں میں ہے کہ اگر لو ان تنین، اگر ایک سانپ بھی عذاب بھی جہنم کا اس دنیا میں ایک بار ایسی آسمان کے نیچے سر نکال کے پھنکار مار دے تو پوری روئی زمین پر ہریالی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے. آپ بتائیے ہے کہ نہیں، امام صاحب کو سبزی چاہیے اور ہے کہ نہیں، کہاں ملے گی سبزی ترکاری؟ اگر ایک کافر کی سزا آ گئی تو سارے لوگ تو ختم ہو جائیں گے، نہیں ختم ہو جائیں گے. اس لیے سارے کافروں کی سزا تو چھوڑو، ایک کافر کی بھی سزا اس دنیا میں پوری بھی نہیں، اس کی 70 اس کے اوپر ازدہ مسلط ہوں گے. ایک ازدہ کی اور پورا اس کا زہر بھی نہیں، اس کی جو ایک پھنکار اس دنیا میں ایک بار ایسی گزر جائے تو ساری دنیا سے سبزی اگانے کی، سبزی اگانے کی صلاحیت ختم ہو جائے. تو آپ بتائیے اس کافر کی سزا جاری ہوگی؟ کیسے جاری ہو سکتی؟ اللہ کے جو نیک بندے ہے کہ نہیں، ان کو سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، اور آلو بٹر یہ کہاں کھائیں گے؟ اس لیے اللہ نے کافر کی سزا کو روک دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مجرموں تمہیں تھوڑے دن کی، چند دنوں کی بظاہر عیش بازی جو دکھ رہی ہے یہ
تمہیں بطور مجرمانہ غذا کے دے رہا ہوں۔ جیل والا بھی کھانا کھاتا ہے۔ اب بتائیے قیدی کھانا پاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بہت سے باہر ٹہلنے والوں سے جو ہے اچھا کھانا کھاتا ہے، اور وی آئی پی قیدی تو صاحب بڑے بڑے نوابوں سے اچھا کھاتا ہے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر ہے تو کہتے ہیں کہ آزاد والی خشک روٹی جو ہے وہ گوشت اور مرغن سے بہتر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے آپ سوچئے کہ آپ خود اپنے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ؟ آپ اپنے گھر والوں کے خیر خواہ ہیں کہ بدخواہ؟ آپ اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں کہ بدخواہ؟ اس کا معیار یہی ہے کہ آپ ان کو دین سے لگایا یا دین سے بھگایا۔ اگر دین سے بھگا دیا تو اس کے بدخواہ ہے، اس کا گلا کاٹ کے اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو دین سے لگا دیا، دین سمجھا دیا، تو حقیقت میں آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اور آپ نے اس کے گویا کی ترقی کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود دین قبول کرنے کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ آج ہم دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہماری اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، ہماری شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے جو ہے جھوٹ اور ہے بدنگاہی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے جو ہے تمام پروگرام جو ہے اور سارے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ٹی وی ویسی دیکھ رہا ہے اور ایسی سارا نظام جو ہے دنیا کا بگڑا ہوا اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ اور دین کی بات بھی کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، اس کے بعد جیسا کہ جیسا کہ تو پھر چلے گا بھائی۔ منافقین بھی دین کی بات سنتے تھے، ان کے لیے آتا قرآن کہتا ہے کہ اس کان سے سنتے اس کان سے اڑا دیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کہتے تھے سمعنا وعصینا، یعنی سامنے چھوڑ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہتے تھے نہیں، سامنے پوچھا کرے بھائی سن، ہاں یا رسول اللہ سمع، ہم نے خوب سنا، لیکن بعد میں کہتے تھے کہ مانیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرما رہے ہیں کہ سمعنا آپ سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد دھیرے سے عصینا کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ تو یہی حال آج مسلمانوں کا ہے، سنتا تو ہے لیکن سن کے بالکل کیا ہو گیا؟ سننی بیکار ہو گیا۔ سن سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں صاحب ایک وہ جو ہے معطل ہو گیا۔ اب بتائیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ باہر جو ہے نہیں فلاں کام کرنے سے آپ کو 10 لاکھ روپے مل جائے گا تو فوراً کریں گے چھوڑ دیں گے؟ اب میں پوچھتا ہوں کرنا شروع کر دیں گے چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل رہی ہے، دین پر سلامتی کا وعدہ مل رہا ہے، دین پر اللہ سے انعام کا راستہ دکھایا جا رہا، لیکن اپنانے کا سوچتا ہے ابھی وقت نہیں آیا۔ بھائی یہ وقت نہیں آیا تو کب وقت آئے گا؟ کوئی دوسری زندگی ملنے والی ہے؟ بس یہی زندگی آپ چاہے جنت بنا لیں چاہے جنت، اسی زندگی سے چاہے اللہ کی خوشیاں خرید لیں، اسی زبان سے چاہے رسول اللہ کی خوشیاں خرید لیں، اور چاہے شیطان کی خوشی خرید کر جہنم میں چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ اسی ہاتھ پیر سے چاہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام کر لیں اور اس کی جنت میں پہنچ جائیں، چاہے یہی ہاتھ پیر استعمال کر کے جہنم میں چلے جائیں۔ جہنم میں جانے والے کو یہی کہا جائے گا جیسا بما کانوا یکسبون، کہ تمہارے ہاتھ پیر کے کرتوت ہے، تمہاری زبان کی گالیاں ہیں، تمہارے دل کی بری سوچ ہے، تمہارے دل کی تحقیر آمیز جو ہے فکر تھی، جو تم سوچتے تھے، یہ تمام برائیوں سے تم خود جہنم میں جا رہے ہو۔ تجھے کچھ ہی دشمن نے نہیں ڈھکیلا جہنم میں، روس اور امریکہ نے جہنم میں نہیں ڈھکیلا، تم حقیقت میں خود جہنم میں کود گئے ہو، خود جہنم میں کودے ہو۔ جہنم میں کیسے جائے گا آدمی؟ ارے کیسے جائے گا بھائی؟ کسی کے ڈھکیلنے سے؟ اللہ نے کسی کو اتنی قدرت ہی نہیں دی۔ بش جو ہے اور آج کل کا کوئی کون ہے، آج کل کا اوباما جو ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کا زیادہ سے زیادہ جان اور مال لے سکتا ہے۔ بڑا دشمن جو ہے یہودی جو ہے آپ کا جان اور مال لے سکتا ہے، اور مومن کا جان مال انشورڈ ہے۔ جو مومن کا جان مال کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ انشورڈ ہے۔ جہاں اللہ کے نام پہ لگا پھٹ کے خزانہ سے مل جائے۔ لیکن ایمان لے سکتا ہے؟ ارے ایمان لے سکتا ہے؟ نہیں۔ ایمان
اور بے ایمانی تو یہ خود ہم کو اپنانا ہے. ہم اپنے کو ایماندار رکھنا چاہتے ہیں کہ بے ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اپنا عمل ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کے لیے سب سے بڑا دشمن اس کے اندر چھپا ہوا نفس ہے، جو اس کو چھوٹی سی لذت دکھا کر ہے کہ نہیں بس جہنم میں ڈھکیل دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو ڈرایا، آدھا عدوی کا نفس کالذی بین جنبیک، اے مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے خود پہلوں میں چھپا ہوا نفس ہے. باہر نہیں، باہر والے کو تو اللہ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی. ایمان پر حملہ کوئی باہر کا انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ارے کر سکتا ہے؟ نہیں. بس بات بہت ہو گئی، ٹھیک ہے نہیں، دھیرے دھیرے سبق بہت تھوڑا سا پڑھاتے ہیں اور بس مختصر بات سناتے ہیں. اس لیے ایک ہی مجھے اعلان کے مطابق ایک روایت ایک آیت کی تشریح کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دین، ہر آدمی سوچتا ہے کہ دین ہے لیکن دین کب بنے گا اس کی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. اس لیے اپنے کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اپنے ہر عمل کو دین بنانے کی کوشش کریں. اپنی نماز روزہ ہی کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کو اور اپنی تجارت کو، زراعت کو، شادی کو، بیاہ کو، لباس کو، مکان کو، ساری چیزوں کو مسلمان بنا لیں. جس دن آپ مسلمان بنا لیں گے اس دن سلامتی کا آبشار اور جھرنا آپ کے اوپر برسنے لگے گا. سلامتی جھرنا سمجھتے ہیں؟ ارے سمجھتے ہیں؟ اسی دنیا میں آپ بادشاہ. قرآن کہتا ہے بس من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تم میں سے جو مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو اپنے کو اعمال صالحہ کا پابند کر لے گا، فرمایا میں اس کو بڑی خوش عیش زندگی دوں گا. کیا دوں گا؟ کیا دوں گا بھائی؟ بڑی خوش عیش زندگی دوں گا. قرآن ہے. اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری زندگی کو پرلطف کر دوں گا. لیکن ہم اس ایمان اور اعمال صالحہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے بڑے مجاہدے اور چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے. کود جائے گا، جو ہے سوچتا ہے کہ فلائٹ سے کود جائے گا، فلائٹ سے کود کے کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ توڑوا لے گا اور کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان اعمال صالحہ پہ آ جاؤ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میں تمہیں یقیناً اور بڑی تاکید کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا. جس کو خدا پاکیزہ زندگی عطا کر دے اس کو دنیا میں کون مقدر کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ عیش دینا چاہے اس کے عیش کو کوئی مقدر کر سکتا ہے، اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے سکتا ہے؟ بھائی دے سکتا ہے؟ ان سے کوئی چیز مانگ کے لی جا سکتی، چھین کے نہیں. اللہ سے کوئی چیز مانگ تو سکتے ہو، چھین نہیں سکتے. آپ دھمکی دے کے ووٹ نہیں دیں گے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ تو تمہارے ووٹ کی محتاج ہیں، نہ ووٹ کے نہ نوٹ کے نہ تمہارے لوٹ پوٹ کے جو رکوع سجدہ کرتے ہو لوٹ اور پوٹ اس کے بھی محتاج نہیں. بس بات بہت ہو گئی. اپنے کو دیندار بنانا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ اپنے کو دیندار بنانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں خود اپنا روزانہ جائزہ لیتے رہیے. 5 منٹ سوچ لیا کیے، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آج ہم نے اپنے کو آج ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ پرسنل اکاؤنٹ اس کا جو پرسنل کھاتا ہے وہ آخرت. ٹھیک ہے، بقیہ یاد ہو. اس سے ایک کہانی سنا تو کھانا سکتا. ایک قصہ کہاں سے یاد آ گیا مجھے. لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ 4 جو ہے وہاں دیکھا 4 چور بیٹھے ہوئے اور 5 سلیاں رکھی تھی سونے کی. خیر انہوں نے سمجھایا کہ بھائی الٹا سیدھا کام مت کرو، جو چلے گئے. جب گئے کہ سفر سے آئے واپس آئے تو دیکھا کہ جو ہے
آج دیکھا تو وہ چاروں کی ناش پڑی ہوئی ہے اور سلی ہوئی تھی. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر نبیوں کا. تو معلوم ہو کہ یہ سب کہیں سے آدمی سوچتا ہے کہ آپ نفع اٹھانے کا. بینک میں نہیں، تمہارے کلیجے میں اگر سونا لٹکا رہے گا نہیں فائدہ اٹھا دو. اگر وہ روک دے تو معلوم ہو کہ یہ سب چور کہیں سے، چور ڈاکو تھے، کہیں اٹھا کے لے آئے. اب آئے تو یہاں 4 آدمی اور سلی تھی تیری، یا 5 آدمی سلی تھے 4. اب یہ لگا اس کو جوڑ گھٹانا، سب لوگ کیلکولیٹر اپنا مارے. اس کو 100 روپیہ پکڑا کہ بھائی ذرا سا کوڈال سے وہ لے آنا. کوڈال ہے کہاں، کون جگہ ہے؟ کوڈال سے ذرا ڈالو لے آؤ. تو وہ کھانا لینے کے لیے اس کو بھیج دیا 500 کا نوٹ دے کے. اور اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے 3 آدمی ہم لوگ ایک سلی لے لیں، اور اس کو ایسا ہے کہ آتے ہی اس کی گردن مار دینا. تینوں نے کیا کہا؟ تینوں نے سلٹا لیا کہانی کہ جیسے وہ ادھر آئے اور وہ جب وہاں گیا تو وہ پلاننگ بنا. اس نے سوچا کہ بتائیے ہے کہ نہیں، ایک شاٹ ہے، ہو سکتا ہے میرا ہی حصہ مار دے. ایک سلی شاٹ ہے اور ہو سکتا ہے میں ہی کمزور ہوں، ہو سکتا ہے میرا حصہ شاٹ کر دے. ٹھیک ہے. اس نے سوچا کہ بیٹا لوگ کھا کے ابھی کھائیں گے. اس نے چوہے کی گولی اس میں ملا دی. کیا ملا ہے؟ کھانا لینے جو گیا تھا، ارے سمجھ گئے، اس نے اس میں چوہے کی پائزن ملا کے لے آئے. ادھر جیسے آئے تو پلاننگ سیٹ تھی، سر دے مارا. ایک آدمی ہاتھ دھلنے کے بہانے اٹھا، اس نے اسی گردن وہاں چھٹا دی. خیر اطمینان سے ہاں ہو کر کے کھائے ہوئے. کھا کے جب پانی پیے تو سوئے تو کھوئے. ٹھیک ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں کہ یہ چمن بھی رہے گا، اور ہزاروں سب لوگ اپنا جھاڑو مار کے چلے گئے. روٹی کتنی کھانا ہے بھائی؟ جتنی لکھی ہوئی ہے، اور جو لکھ دیا ہے وہ بے کھائے. اگر آپ مرنا چاہیں تو مرنے ہی نہیں دیں گے. یہ بھی یاد رکھیں. مر جائے گا، ارے مرے گا. آپ کے اسی مہاراشٹر میں میرا سفر پروانی کی تھا. کچھ لوگ آئے کہ حضرت جو ایک صاحب بہت حد تک کٹا انسان، بیچارہ 40 سال کی خیال کم 35 سال کا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ میں وہ کومے میں چلا گیا. تو سب گھر والے بہت پریشان ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ بولو 2.5 سال سے ایک آدمی ایسا مریض، پیشاب پخانا سب ہو رہا، اس کو گلوکوز چڑھ رہا. لوگ آئے کہ حضرت دعا کر. میں پوچھا کیا دعا کروں تو جلدی دنیا چلا گیا. مطلب تو یہی تھا، ہے کہ نہیں، کہ لوگ کہیں بھائی جلدی جائے کہانی ختم ہو. سر میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا بھائی دیکھ، ایک آدمی مرنا بھی چاہے تو مر نہیں سکتا. اس کی روزی باقی ہے ابھی، ہے کہ نہیں. 500 بوتل اس کے جسم میں چڑھنا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال ہو گیا، روز جو گلوکوز اس پہ چڑھ رہا ہے، خوراک اس کو دی جا رہی، سانس آ رہی خوب باقاعدہ ہے، پورا ہٹا کٹا، بہت ہی تندرست آدمی، کوئی کمی نہیں اس میں تھی، ہے کہ نہیں. لیکن پیشاب بخارا اس سے ہو رہا ہے اور ادھر گلوکوز چڑھ رہا ہے ادھر. ارے اس کے مرنے میں کوئی کمی ہے؟ لیکن بے کھائے مر جائے گا. اور کیا کوئی فاضل کھا کے مر جائے گا؟ بس یہی کہانی. ساری دنیا کو جو پریشان کیے ہوئے اس کی روٹی اللہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، جتنا لکھ دیا اس سے ایک زیادہ نہیں کھائے گا، اور جتنا نہیں لکھا اس میں ایک دانہ پڑے گا. لیکن مومن کا ایمان اس قدر جو ہے مجروح ہو گیا ہے کہ ساری صبح سے شام تک کی ساری زندگی اسی کے لیے. پڑھے بھی تو کیا کھائے گا، پڑھے بھی تو کیا پہنے گا، پڑھا بھی تو پیٹ پلیٹ اور پلیٹ، اس کے علاوہ کچھ بچا بھائی؟ ایک صاحب کہنے لگے حضرت جو ہے یہ تمام اس میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی سوچیں گے صاحب مجھے تقریر کرنے کی بالکل شوق نہیں، لیکن بس تھوڑی بات یہی پڑ گئی. پوچھا کہ تمام یونیورسٹیاں کالج اسکول کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ سب وہ جڑی میں پیٹ میں تم کو پھنسا کر. ساری یونیورسٹیاں صرف آپ کو کیا دے رہی ہیں بھائی؟ کیا کھائیں گے. یہ انسان کا کمال ہے؟ یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ نہیں. ایک جانور کو روزی کیسے ملتی ہے اس کو معلوم ہے. آپ بتائیے مچھر نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن خون کس نس سے نکلے گا اس کو معلوم ہے. بے پڑھے لکھے اپنے کھانے کا علم ہے کہ نہیں اس کو؟
ارے ہے ایک قصہ بہت عجیب یاد آ گیا. ایک صاحب نے کہا کہ ایک بوتل میں شہد رکھا ہوا تھا اور اس میں سوراخ پتلا سا تھا. ٹھیک ہے, چوہا آیا, اس نے دیکھا کہ اس کا سائز موٹا ہے اور بوتل کا جو منہ ہے وہ پتلا ہے. اب بتائیے وہاں اس نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی, کون سے LLB تھا وہ. اس نے گھما کے پونچھ اپنی اس بوتل میں ڈال دی اور شہد نکال کے چاٹ لیا. اس کے بعد پھر ڈالا, پھر چاٹا, پورا بوتل صاف کر کے چلا گیا. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا علم ہر حیوان کو دیا کہ نہیں؟ اس کو علم معاش کہتے ہیں. علم معاش کسی انسان کی خوبی نہیں. آپ خوش ہو جائے کہ ہم صاحب CA ہیں, کوئی خوش ہے کہ صاحب ہم انجینئر ہیں, کوئی خوش ہے کہ صاحب ہم جو ہے کہ نہیں ڈاکٹر ہیں. کیا ہو تم, اس کے بیک گراؤنڈ دیکھو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ روزی تک آپ کو کہا نہیں کرتا. صرف علم شریعت وہ ہے, اللہ کا علم وہ ہے جو ایک انسان کو جنت تک کا سودا سکھاتا ہے. یاد رکھیے اس کو, ورنہ کوئی پلیٹ میں ختم, کوئی فلیٹ میں ختم, کوئی ہے کہ نہیں, کوئی جو ہے آگے گاڑی میں ختم, کوئی باڑی میں ختم, زندگی کہانی ختم ہو گئی. دنیا کی ساری ڈگریاں ان روٹیوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اس کے روٹی بوٹی کے ارد گرد گھوم رہی. مضمون بڑا لمبا ہے, مجھے اس میں بیان نہیں کرنا تھا. بہرحال مجھے اتنا کہنا ہے کہ اپنے اندر آپ غور کیجیے دین ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کیجیے, اس کو صحیح دین بنائیے. صحیح دین جب بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اللہ کا حکم پورا ہوگا. بس آخر دعوانا